بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑے اسلامی تعلیمی اداروں میں سے ایک دارالعلوم معین الاسلام ہاٹزاری مدرسہ کی سالانہ کانفرنس کا آج دوسرا روز۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم معین الاسلام ہاٹزاری کا سالانہ 2 روزہ جلسہ گزشتہ روز جمعرات سے جاری ہے۔ یہ کانفرنس آج بعد نماز عشاء آخری دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ملک کی قدیمی روایتی نجی مذہبی تعلیمی ادارے میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں نامور اسلامی مفکرین اور سرکردہ علماء و مشائخ نے قرآن و حدیث پر مبنی خطاب فرمائے ہیں، جس میں اسلام کی مجموعی مسائل بشمول ملکی اور بین الاقوامی تناظر میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ آج بروز جمعہ بعد نماز عشاء اس کانفرنس کی آخری خصوصی نشست میں پچھلے سال دورہ حدیث مکمل کرنے والے تقریباً 2500 نوجوان علماء کو خصوصی اعزازی پگڑیاں دی جائیں گی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فارغ التحصیل علماء کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور دارالعلوم معین الاسلام ہاٹزاری سمیت دنیا بھر کے تمام دینی مدارس کو رب العالمین دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا شوکت علی صاحب بستوی کے ہارٹ آپریشن کی کامیابی اور صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم عمومی اور استاذ حدیث مولانا شوکت علی قاسمی بستوی کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ علاج کے لیے ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں۔ ضروری جانچ کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق حضرت کے دل ہارٹ کی بائی پاس سرجری ہونی ہے۔ یہ اطلاع شعبہ کل ہند رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کی کارکن مولانا محمد فردوس عالم نے دی اور تمام احباب و متعلقین، رفقاء، علماء، ارباب مدارس، طلباء اور محبین سے حضرت کے آپریشن کی کامیابی اور جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے آپریشن کو 100% کامیاب فرمائے اور جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت اور دینی حمیت پیدا کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس عام برائے خواتین سے مقررین کے خطابات۔ تفصیلات کے مطابق یہ اجلاس عام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام مورخہ 20 نومبر 2024 عیسوی بروز بدھ کو صبح 11 بجے منعقد ہوا۔ بنگلور شہر کے ہزاروں خواتین نے اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب کی صدارتی تقریر سے پہلے خواتین کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے سیکرٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے کہا کہ موجودہ حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمانی غیرت اور اللہ تعالیٰ پر لازوال یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، احکامات شریعت پر عمل پیرا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہیں۔ 11 بجے شروع ہونے والا اجلاس سپہر 3 بجے صدر اجلاس حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب کی دعا پر مکمل ہوا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ضلع کرم میں درجنوں افراد کے قتل پر افسوس کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ ضلع کرم دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع افسوسناک ہے۔ واقعہ حکومت، اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ آئے روز آپریشن کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن دہشت گردی کسی کے قابو میں نہیں۔ مقتولین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مولوی عبدالکبیر صاحب کا دورہ صوبہ غزنی۔ تفصیلات کے مطابق سیاسی امور کے نائب وزیر محترم مولوی عبدالکبیر نے صوبہ غزنی کے دورے کے دوران متعدد نوجوانوں، دانشوروں اور ادیبوں سے ملاقات کی۔ صوبہ غزنی کے مصنفین اور میڈیا کارکنوں نے امارت اسلامیہ کے زیر سایہ نوجوان نسل کے افکار کی تشکیل اور اسلامی نظام کی مضبوطی کے لیے نوجوانوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ مذکورہ مصنفین اور میڈیا کے کارکنوں نے ثقافتی امور میں امارت اسلامیہ کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان حکومت کی حمایت اور قدردانی کے شکر گزار ہیں۔ مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کی جدوجہد کے دوران سرگرمیوں اور ثقافتی کاوشوں کو بہت اہم قرار دیا
اور مزید کہا کہ جس طرح کا نوجوانوں نے امارت اسلامیہ کی فتح میں عظیم کردار ادا کیا وہ لائق تحسین ہے۔ امارت اسلامیہ کے محترم سیاسی معاون نے اپنی گفتگو میں کہا کہ امارت اسلامیہ نے پچھلے 3 سالوں میں تمام شعبوں میں اچھی پیش رفت کی ہے اور نوجوانوں کو اطمینان رہنا چاہیے کہ حکومت ان کے لیے بہتر مستقبل تلاش کر رہی ہے۔ وزیر حج و اوقاف کی ملیشیا میں افغانستان کے سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر ارشاد حج و اوقاف شیخ نور محمد ثاقب نے ملیشیا میں افغانستان کے سفیر مولوی نقیب اللہ احمدی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور ملیشیا کے درمیان اسلامی اقدار کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کی ضرورت کا ذکر کیا گیا۔ سفیر مولوی نقیب اللہ احمدی نے کہا کہ ملیشیا کی حکومت افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بالخصوص مذہبی، ثقافتی اور سماجی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع کی ایرانی سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے کابل میں ایرانی سفیر حسن کاظمی قمی اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فریقین نے دوستانہ تعلقات کی مضبوطی، اچھی ہمسائیگی، تجارت، سرحدی تعاون اور افغان مہاجرین کے مسائل پر بات کی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے اپنی تیاری پر زور دیا ہے۔ خطیب بنگال حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جمعہ خطاب۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا عبد المالک صاحب خطیب مسجد بیت المکرم بنگلہ دیش نے آج جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کی اس سرزمین میں مسلمان اور غیر مسلم سب اپنے حقوق کے انصاف کے ساتھ رہیں گے، لیکن امتیازی سلوک کو ختم کرنے یا اس کی اصلاح کرنے، مساوات کے نام پر نئے امتیازات پیدا کرنے یا کسی اسلام مخالف اصول یا تہذیبی کلچر کو درآمد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔